السلام سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنة اکبر من القتل صلوات. مومنین و مومنات، الفاطمہ اسلامک سینٹر البنی نیو یارک میں 1432 ہجری کے عشرہ محرم الحرام کی آج 5ویں مجلس عزا، اور ہم مسلسل قرآن مجید سے کربلا کو ثابت کر رہے ہیں. آج کی گفتگو اس جملے سے، اس آیت سے شروع ہو رہی ہے جو سورہ حدید کی آیت نمبر 26 ہے، جس میں ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، وآمنوا برسولہ، اور اللہ کے رسول پر مجدد ایمان لاؤ. پتہ چلا ایمان دو قسم کے ہیں، ایک زبانی کلامی ایمان ہے اور ایک وہ ایمان ہے جس میں رسول کی محبت شامل ہے. اللہ کو وہ پسند ہے جس میں حضور کی محبت شامل ہو. اے ایمان والو، ایمان تم لا چکے، تقوی اختیار کر چکے، اس کے بعد ایمان لاؤ اللہ کے رسول پر. تو اللہ کے رسول جب ایمان لاؤ گے اللہ کے رسول پہ، اللہ تمہیں کیا دے گا؟ یؤتکم کفلین من رحمتہ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ. عجیب شان سے کہا کہ تم اگر مجدد ایمان لاؤ گے رسول پر تو اللہ اپنی رحمت کے 2 مساوی ٹکڑے تمہیں اس انعام ایمان میں عطا کرے گا. آپ نے نور کے ٹکڑے تو سنے تھے نا، کہ نور کے 2 ٹکڑے ہوئے، ایک بشکل محمد الرسول اللہ، دوسرا بشکل علی ولی اللہ. یہ تو آپ نے سنا تھا. آج سن لیجئے کہ رحمت کے بھی 2 ٹکڑے ہیں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اللہ کی ذات نے حضور کے پاس ٹوٹل رحمت بھیجی، نہیں بھیجا آپ کو میرے حبیب مگر عالمین کی رحمت بنا کر. اللہ فرما رہا ہے اگر ایمان والے تقوی اختیار کرے اور رسول پر مجدد ایمان لائے تو اسی رحمت کے 2 مساوی ٹکڑے اللہ انہیں عطا کرے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا، اور تمہارے لیے ایسا نور دے گا تمشون بہی، دنیا میں بھی اس نور کے سہارے چل سکو گے اور پلے صراط میں بھی تمہارے قدم نہیں ڈگمگائیں گے. اب یہاں پر 70 مفسرین نے لکھا کہ المراد من کفلین الحسن والحسین، کہ ان کفلین سے مراد حسن و حسین ہے، کہ 50% رحمت ہے حسن اور 50% رحمت ہے حسین ابن علی. جو رسول کی رحمت ہے وہ تقسیم ہو گئی، 50% حسن کے پاس ہے، 50% حسین کے پاس ہے. اب میں بھی سمجھا ہوں کہ حسن نے عمر بھر کوئی جنگ کیوں نہ کی، حسین نے عمر بھر کوئی صلح کیوں نہ کی، اس لیے کہ حضور کے 2 کردار ہیں. ایک کردار ہے مکہ کا، ایک ہے مدینہ کا. مکہ میں جنگ نہیں ہے، مدینہ میں صلح نہیں ہے، تاکہ پتہ چل جائے آدھا کردار رسول کا حسن نے لے لیا، باقی کردار رسول کا حسین نے لے لیا. یہ رحمت کے 2 ٹکڑے ہیں. اور پھر عجیب لفظ رکھا قرآن نے، کفلین.
اب میں ریسرچ کرنے بیٹھا کہ کفل سے مراد کیا ہوتا ہے تاکہ اندازہ ہو جائے کفلین کا مطلب کیا ہے. کفل کے مطلب اب ذرا معنی سن لیجئے. کفلین کا ایک معنی جو دو وزنی چیزیں جو بالکل ہم پلہ ہو, جو 49-51 نہ ہو بلکہ 50-50 ہو, انہیں کفلین کہتے ہیں. اور کفلین انہیں کہتے ہیں کہ جو کائنات کے کفیل بن کے آئے, جن کے صدقے میں کائنات کو رزق ملے. کفلین من رحمت ہی, پوری کائنات کا جو رزق ہے یا بصدقہ حسن ابن علی ہے یا بطفیل حسین ابن علی ہے. کفلین من رحمت ہی, یہ تثنیہ کا صیغہ ہے, یہ ڈوئل کا صیغہ ہے. کفلین جیسے ظہرین, جیسے مغربین, جیسے ثقلین, جیسے خلیفتین. آپ دیکھتے ہیں کہ ظہر اور فجر کو آپ فجرین نہیں کہتے, مغرب کو اور ظہر کو ظہرین نہیں کہتے, عصر اور عشاء کو عشاءین نہیں کہتے, عصرین نہیں کہتے. مغربین کہیں گے جن کا وقت ایک ہو, ظہرین کہیں گے جن کا وقت ایک ہو, تو کفلین بھی کہیں گے جن کا وقت ایک ہو, ایک ہی وقت میں حسن بھی ہو, ایک ہی وقت میں حسین بھی ہو. اب جو حضور نے کہا کہ انی تارکن فیکم الثقلین, میں تم میں دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, تو جب تک قرآن رہے گا تب تک اہل بیت رہیں گے. قرآن کا بھی وقت وہی ہے, اہل بیت کا بھی وقت وہی ہے. تو یہ حسن کا بھی ذکر آ گیا قرآن میں, حسین ابن علی کا بھی تذکرہ آ گیا قرآن میں. یہ اکٹھا آیا ہے کیونکہ حسنین انہی کو کہتے ہیں, سبتین انہی کو کہتے ہیں, خلیفتین انہی کو کہتے ہیں, ثقلین بھی ان پر صادق آتا ہے, احد الثقلین. یہ اکٹھا آ گیا. اور یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان, کہ جب دو نور کے ٹکڑے آپس میں علی و بطول کی شکل میں آتے ہیں اور ان کے درمیان برزخ ہے رسول کی صورت میں, تو ان سے جو موتی نکلتے ہیں, ایک کا نام لؤلؤ ہے بشکل حسن اور دوسرے کا مرجان ہے بشکل حسین ابن علی. یہ سورہ رحمان کا جو محور ہے یہ یہی ہستیاں ہیں. حضور ہیں, علی ہیں, بی بی فاطمہ ہیں اور حسن حسین ہیں. آج اتفاق سے ہمارے امام اہل سنت حضرت مولانا حافظ قاری محمد اعجاز صاحب نے وہاں پر ماشاءاللہ 10 منٹ کی جو تلاوت کی ہے اس میں باقاعدہ یہ فرمایا ہے انہوں نے کہ میں آج سورہ رحمان کی تلاوت اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ حسن و حسین کا سورہ ہے اور یہ حسین کے دن ہے, لہذا میں حسن و حسین کا سورہ پڑھنے کے لیے حاضر ہوا. تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ پیغام اہل سنت تک بھی جا رہا ہے اور بہتر انداز میں وہ بھی کربلا کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب یہ سرکار امام حسن کا تذکرہ بھی آ گیا اور سرکار امام حسین کا تذکرہ بھی آ گیا. ایک جملہ اور سن لیجئے, میں انشاءاللہ جلدی آگے بڑھوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ مفسر قرآن بھی ہیں, یہ محدث بھی ہیں اور حضور کے بڑے چہیتے صحابی ہیں. یہ بزرگ ہیں, ان کی بھویں لٹکی ہوئی تھی, ان کے محاسن سفید تھے اور دنیا ان کے پاس بیٹھتی تھی اور کہتی تھی کہ ان کے پاس سے ہمیں خوشبو رسول آتی ہے کیونکہ یہ وفادار ہیں حضور کے, لہذا ان کے پاس بیٹھتے تھے. یہ وہی صاحب ہیں جن کی ایک صاحب نے ہڈیاں پسلیاں توڑوا دی تھی, یہ وہ عبداللہ ابن مسعود ہیں. انہوں نے فٹ نوٹ لکھا ہے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے اوپر اور انہوں نے ایک جملہ بڑا عجیب لکھا. یہ کہتے ہیں کہ میں آئی وٹنس ہوں, حضور کے دور میں ایک مرتبہ حسنین پھر رہے تھے تو حضور نے حسن کو بلایا, حسین کو بلایا اور دونوں کے گلے میں شہزادوں کے یہ دونوں فلق اور ناس معوذتین لٹکا دی اور یہ فرمایا کہ میں اپنے بچوں کے گلے میں اس لیے یہ دونوں صورتیں لٹکا رہا ہوں تاکہ یہ نظر بد سے محفوظ رہے. عبداللہ ابن مسعود لکھتے ہیں کہ میری نظر میں یہ دونوں صورتیں قرآن میں شامل ہی نہیں تھی کیونکہ حسن و حسین کا تعویذ بن گئی, اس قابل
قابل ہو گئی کہ ان کو قرآن میں شامل کر دیا جائے۔ میں نے کہا میں یہ تو تسلیم نہیں کرتا کہ یہ قرآن میں شامل نہیں، مگر عبداللہ ابن مسعود کے مسئلے سے اتنا تو حل ہو گیا فٹ نوٹ سے کہ قرآن کی قسمت ایسی ہے کہ بابا کے نقطے کے بغیر شروع نہیں ہوتا، بیٹوں کے تعویذ کے بغیر ختم نہیں ہوتا۔ یہ بھی ذہن نشین فرماتے چلیں، انشاءاللہ یہ پیغام بھی آج کنوے ہو جانا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ جو میں نے کل جہاں سے تقریر چھوڑی تھی وہیں سے میں اب مربوط کرنا چاہ رہا ہوں۔ ذرا ملاحظہ فرمائیے کہ جو کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عظیم، ہم نے ریپلیس کر دیا، فدیہ کر دیا اس ایثار اسماعیل کو ذبح عظیم کے ساتھ، جس کو میں ثابت کر چکا ہوں کہ اس سے مراد کربلا ہے اور اس سے مراد سرکار سید الشہداء ہے۔ یہاں ایک بات آگے بڑھانی بڑی ضروری ہے، ذرا توجہ فرمائیے۔ منا نام ہے نامکمل قربانی کا۔ اب ذرا توجہ اس پہ کیجئے گا کیونکہ اب میں ان کنکلوڈنگ ریمارکس پہ آ رہا ہوں۔ منا نام ہے نامکمل قربانی کا، کربلا نام ہے مکمل ایثار کا۔ اگر کربلا نہ ہوتی تو منا تشنا رہتی، اگر کربلا نہ ہوتی تو منا کی قربانی قبول نہ ہوئی ہوتی، کربلا کی وجہ سے قربانی قبول ہوئی ہے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر منا کے بارے میں جو نامکمل قربانی ہے، بہت توجہ رکھیے گا، اگر نامکمل قربانی کا احرام باندھ کر ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، یہ صفا اور مروہ کے درمیان احرام باندھ کے جلوس نکل رہا ہے، صفا سے شروع ہوتا ہے، مروہ پہ آتا ہے، جلوس کی حد بھی معین ہے، جلوس کا روٹ بھی معین ہے، جلوس کی بگننگ بھی معین ہے، جلوس کا اینڈ بھی معین ہے۔ تو اگر نامکمل منا کا، نامکمل قربانی کا جلوس بدعت نہیں ہے تو مکمل قربانی کا جلوس عزاداری بدعت کیسے ہو جائے گا؟ جو اسٹیٹس صفا و مروہ کے جلوس کا ہے وہی کربلا کے جلوس کا ہے۔ اور پھر آج مجھ سے یہ بھی سمجھ لیجئے، میں نے میئر کیا ہے خود، صفا سے مروہ تک آپ جا کے ماپ لیں، میئر کر لیں، 378 میٹر بنتے ہیں، 378 میٹر ہے صفا سے مروہ تک کا فاصلہ، اور میں نے خود اپنے پاؤں سے اور اپنے ہاتھوں سے میئر کیا ہے۔ حضرت حسین ابن علی کے حرم سے لے کر حضرت ابو الفضل العباس کے حرم تک یہ بھی 378 میٹر ہے، نہ وہ 377 ہے نہ یہ 389 ہے۔ ایک بات طے ہو گئی کہ یہ صفا سے مروہ تک یہ منا کی صحیح ہے، اور حسین سے ابو الفضل العباس تک یہ کربلا کی صحیح ہے۔ یہ سائی منا کی اور وہ سائی کربلا کی۔ آپ دیکھتے نہیں وہاں پر آپ ہرولہ کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو توفیق دے، حج پہ جائیں، بار بار جائیں، جن پہ واجب ہے وہ ضرور جائیں اور بالکل ڈیلے نہ کریں، اس لیے کہ یہی ہمارے اماموں کا پیغام ہے، یہی ہمارے ائمہ چاہتے ہیں کہ ہمارے شیعہ باعمل ہوں، ہمارے فالوور پریکٹس والے ہوں، صرف سلوگن تک نہ رکیں، سلوگن کے ساتھ ان کی پریکٹس بھی ہو۔ آپ تشریف لے جائیں، دیکھیں گے وہاں ہرولہ ہے۔ ہرولہ سمجھتے ہیں نا، برسک واک کو ہرولہ کہتے ہیں۔ آپ ذرا غور فرمائیے کہ وہاں عورتوں کے لیے ایگزمپٹ ہے، حالانکہ نام سائی نام ہے ایک عورت کو فالو کرنے کا، ایک خاتون کو فالو کرنے کا، مگر عورتوں کے لیے ہرولہ ایگزمپٹ ہے۔ تو آپ نے دیکھا شریعت آسانی کا نام ہے، شریعت مشکل کا نام نہیں ہے۔ آپ نے شریعت کو سمجھا نہیں ہے، شریعت اتنا احترام کرتی ہے، اگرچہ بی بی تو دوڑی تھی مگر ہم صنف نازک کا احترام کرتے ہیں، ان کو دوڑنے سے ایگزمپٹ کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا شریعت
شریعت کس طریقے سے خیال رکھتی ہے، جس طرح شریعت خیال رکھتی ہے بیویوں کا، ویسے ہی مسلمانوں کو بھی خیال رکھنا ہے خواتین کا۔ کوئی یہ نہ کہے کہ اسلام میں خواتین کے حقوق نہیں ہے، یہی اسلام میں خواتین کے حقوق کی بین دلیل ہے کہ خاتون کے فٹ سٹیپ پہ چلنے کا نام صحیح ہے، مگر خواتین کے لیے حرولہ ایگزمپٹ کر دیا کہ ان کو زحمت میں نہیں۔ اسلام زحمت میں مبتلا کرنے کا نام نہیں، اسلام نیت چیک کرنے کا نام ہے۔ اگر نیت ہو گئی ہے تو ہمارے لیے کافی ہے۔ حرولہ ہے وہاں پر، اچھا زن و مرد وہاں اکٹھے چلتے ہیں، ذرا غور فرمائیے گا، مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، اکٹھے ہیں اور ہیں بھی احرام میں، ہے بھی نامکمل قربانی کا احرام۔ تو اب میں حیران اس بات میں ہوں کہ نامکمل قربانی کے احرام کے جلوس میں زن و مرد اکٹھے جا رہے ہیں تو کوئی اعتراض نہیں ہو رہا، اور عزاداری کے جلوس میں عورتیں الگ ہیں مرد الگ ہیں، پھر بھی جلوس ہو رہے ہیں، پھر بھی اعتراضات ہو رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، جس طرح مینا کا احرام جائز ہے سفید کپڑے میں، اسی طرح کربلا کا احرام جائز ہے کالے کپڑے میں۔ اور آپ دیکھتے نہیں بہت سارے ایسے احکام ہیں جو احرام میں لگ جاتے ہیں، 29 چیزیں ہیں جو جائز ہوتی ہیں مگر آپ پر حرام ہو جاتی ہے، اس لیے کہ آپ نے احرام باندھ لیا ہے۔ آپ انسیکٹ نہیں مارتے ہیں، آپ جانور کو نہیں مارتے ہیں، آپ پودا نہیں اکھاڑتے ہیں، آپ بالکل ٹیرر نہیں کرتے ہیں، آپ جنگ و جدل نہیں کرتے ہیں، لا فسوق کوئی فسق و فجور نہیں کر رہے ہیں، لا جدالا کوئی ایک دوسرے کو برا بھلا نہیں کہہ رہے ہیں۔ گویا احرام کے اندر نہ سوسائڈنگ ہوتی ہے، نہ ٹیررسٹ اٹیکس ہوتے ہیں، نہ دہشت گردی ہوتی ہے، اس لیے کہ احرام کے اندر امن ہی امن ہے۔ تو ایک جملہ یاد کر لیجئے گا، جو لوگ پارٹ ٹائم احرام رکھتے ہیں مینا کا، وہ جب احرام سے نکلتے ہیں تو پھر دہشت گرد بھی بن جاتے ہیں۔ ہمارے تن پہ کیونکہ کربلا کا پرماننٹ احرام ہے، آپ کو دہشت گرد ادھر تو ملیں گے مگر حسین کی صف میں کوئی آپ کو دہشت گرد نہیں ملنے والا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات ومن دخلہ کان آمنا۔ عجیب شان سے قرآن کہتا ہے کہ ہمارا پہلا گھر، ان اول بیت وضع للناس، پہلا جو گھر بنایا وہ لوگوں کے لیے بنایا ہے، اور وہ ہے کہاں پر؟ بکہ میں ہے۔ ذرا اٹھائیے قرآن اور ترجمے دیکھیے، بکہ سے مراد کیا ہے۔ یقین کیجئے بہت سارے لوگ ان کی آنکھیں کھل گئی جب ہم نے المنجد کو سامنے رکھ دیا، لسان العرب کو سامنے رکھ دیا، یہودیوں نصرانیوں کی جو عربی کی ڈکشنری کی کتابیں تھیں وہ ہم نے سامنے رکھ دی، اور خود اہل سنت والجماعت کی جو کتابیں تھیں نیشا پوری وغیرہ کی وہ ہم نے سامنے رکھ دی، اور تفسیروں کو سامنے رکھا کہ بھئی آپ مکہ حج کرنے جاتے ہیں یا بکہ جاتے ہیں؟ کہنے لگے ہم تو مکہ جاتے ہیں۔ تو کیا اللہ کی لغت میں کمی ہے؟ اس نے مکہ نہیں کہا، اس نے بکہ کہا ہے۔ بکہ کیوں کہا ہے؟ اب جو ہم نے المنجد دیکھی، لسان العرب دیکھی، مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ سمیت مکہ تو بکہ تھا، مکہ کو بکہ اس لیے کہتے ہیں کہ لبکاء الناس، لوگ خانہ کعبہ جا کے روتے ہیں، تو بھیا یہ تو رونے والوں کا گھر ہے، اگر رونا بدعت ہے تو کہیں اور حج کیجئے، یہ رونے والوں کے گھر کے سامنے کیا حج ہو رہا ہے؟ یہ تو بکہ سے مراد ہے بکا، یہ بکا کا مرکز ہے۔ اور دلیل سن لیجئے کہ یہ رونے والوں کا گھر ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ رونے والوں کے گھر میں جو نشان ہوتا ہے وہ کالا ہوتا ہے۔ آپ کو غلاف کعبہ نہ پرپل ملے گا، نہ گرین ملے گا، نہ ریڈ ملے گا، وہ کالا ہی ملے گا، اس لیے کہ یہ رونے والوں کا ہے نا، یہ رونے والوں کا گھر ہے، رونے والوں کے گھروں میں کالا نشان ہوتا ہے۔ اب کوئی کالے کپڑے کو بدعت نہ کہے، ورنہ بات اللہ تک چلی جائے گی کہ اگر اللہ کا گھر کالا کپڑا پہن سکتا ہے، ہم گناہگار پہن تو پھر تو اس میں اعتراض کیا ہے؟ اللہ کے گھر نے کالا کپڑا پہنا ہے۔ اور ہم نے تاریخ الحرمین رسالے سے، جو کہ علامہ ابن سکر کی لکھی ہوئی ہے، علامہ احمد سکر جو آج بھی کیلیفورنیا کے اندر ڈاکٹر ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، تبعید ہیں، ملک بدر ہیں سعودی عرب سے، ان کی کتاب سے میں عرض کر رہا ہوں، میں نے ان کی کتاب میں پڑھا تھا سن 82
اسی کے اندر وہیں پر مکے کے جوار میں کتاب لی تھی، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ غلاف کعبہ اس لیے سیاہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم اپنی ذریت کو چھوڑ کر چلے گئے تھے ملک شام کی طرف، تو لوگوں کو بھیجتے رہتے حج کے لیے، جو اس زمانے کا طریقہ حج تھا۔ حضرت حاجرہ اور اسماعیل وہاں رہتے تھے، حضرت حاجرہ اور اسماعیل وہیں پر موجود تھے۔ اسماعیل بھیڑ بکریاں چرانے جاتے، اور وہاں پر کیونکہ آپ کو علم ہے کہ زمزم کا ایک چشمہ ابل گیا، اور عربوں کا دستور یہ تھا، علامہ سکر لکھتے ہیں، احمد سکر، کہ عربوں کا دستور یہ تھا کہ جہاں پرندے آ جاتے تھے پانی کی نشانی سمجھ کے، کیونکہ وہاں پانی تو ہوتا نہیں تھا، تو وہ اپنے گھر بھی ڈیرے میں وہیں ڈال دیتے تھے۔ تو انہوں نے بھی کیا کیا، جیسے اللہ کا گھر بنا ہوا تھا پتھروں کا، انہوں نے بھی اپنے اپنے پتھروں کے گھر بنانے شروع کر دیے اور کاپی کرنی شروع کر دی کعبہ کی۔ اب جو ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ بھیجا حاجیوں کو، تو وہ اللہ کے گھر کا طواف کرنے کی بجائے عرب بدو کے گھر کا طواف کر کے چلے گئے۔ اب جو حضرت اسماعیل گھر آئے تو دیکھا مادر گرامی رو رہی ہے، کہا ماذا یبکی کا یا اماں کس شے نے رلایا؟ کہا بیٹا کاش کہ کوئی نشانی ہوتی اللہ کے گھر کے اوپر، تاکہ امتیاز تو ہو جاتا، اللہ کا گھر کون سا ہے، بدو کا گھر کون سا ہے۔ تو اللہ نے الہام کیا اسماعیل پہ، کہا کہ تمہاری ماں کی دو چادریں ہیں، ایک چادر خانہ کعبہ کے اوپر لٹکا دو اور دونوں کا رنگ کالا ہے، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے جدھر سیاہ نشان ہوتا ہے وہ اللہ کا گھر ہوتا ہے، جو نشان کے بغیر ہوتے ہیں وہ بدوؤں کے گھر ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ثبوت مل گیا ماشاءاللہ قرآن مجید سے۔ دیکھیں قرآن مجید تو ٹوٹل پرووائڈ کر رہا ہے پروف، عزاداری کے بھی اور ایٹیکیٹس کے بھی، یہ تک سیاہ کپڑے تک بھی ہمیں انا والا بیتن سے پتہ چل گیا، کعبہ سے پتہ چل گیا، جو مرکز امن ہے صفا و مروہ سے ہمیں جلوس کا پتہ چل گیا۔ اب اگر کوئی اعتراض کرے کہ یہ خاک شفا کا کوئی ثبوت دے دیں، تو بھیا آپ دیکھتے نہیں ہے کہ حج سے کوئی صاحب آ جائیں، حج سے جیسے ہمارے بھی کئی صاحب ماشاءاللہ یہاں موجود ہیں، اس سال بھی ہمارے ساتھ حاجی تھے، ہمارے شکیل میاں بھی حج پہ لے جاتے ہیں، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ یہ بڑا اچھا سلسلہ ہے۔ حج سے جب آپ آتے ہیں نا تو اتفاق عجیب ہے کہ اگر زمزم کھو جائے تو لوگ عموماً یہ کہتے ہیں، مانتے نہیں ہیں، کہتے ہیں ہم کیسے مان لیں کہ آپ حج سے آئے ہیں، زمزم تو آیا نہیں۔ PIA کا قصور ہو تب بھی حاجی کا بن جاتا ہے، ایئر لائن کا بھی قصور ہو تب بھی حاجی ہی کا بن جاتا ہے، اس لیے کہ نشانی بن گئی ہے کہ اگر زمزم نہ ہو تو حاجی کوئی تسلیم نہیں کرتا۔ تو آپ جملہ سن لیجئے، جس طرح حاجی کے لیے زمزم کی نشانی قبولیت حج کی دلیل ہے، اس طرح زائر حسین کے لیے خاک شفا کی نشانی زیارت حسین کی قبولیت کی دلیل ہے۔ آخر یہ کیسے پانی متبرک ہو گیا؟ یہ تو ایک بچے کے پاؤں کی رگڑ سے نکلا تھا چشمہ۔ تو اگر نسبت کی قدر نہیں ہے تو آپ اپنے پاؤں کی رگڑ سے نکال کے متبرک بنا لیجئے، تو ہوا نا، مسئلہ تو حل ہو گیا نا، کہ تبرک ہو گیا اس لیے کہ وہ ذبیح اللہ کے پاؤں کی رگڑ سے نکلنے والا پانی ہے، اس لیے متبرک ہے، اس لیے برکت ہے، اس میں شفا ہے، اسی وجہ سے شفا ہے، جس طرح خاک شفا میں شفا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ جب نامکمل قربانی والوں کے پاؤں کی رگڑ میں اتنی طاقت ہے، ذرا غور تو فرمائیے، تو جو مکمل قربانی والا ہے اس کے خون میں اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ شفا مل جائے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین علیہ السلام کی خاک شفا کے صدقے میں تو ان کو بھی شفا ملتی ہے، جو بائی برتھ بلائنڈ ہوتے ہیں، ان کی آنکھوں کا نور بھی پلٹ آتا ہے۔ حسین ابن علی کے ذریعے کینسر سے شفا ملتی ہے، حسین ابن علی کے ذریعے فالج سے شفا ملتی ہے، حسین ابن علی کے ذریعے پیٹ کے امراض سے شفا ملتی ہے، حسین ابن علی کے ذریعے سر کے امراض سے برین ہیمریج تک سے شفا ملتی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے حسین ابن علی کے ذریعے سے۔ جو طریقہ وہاں ذبیح اللہ کا ہے وہی ذبح عظیم کا بھی ہے۔ اور پھر یہ بھی
समझ लीजिए कि अल्लाह आपको हज पे ले जाए, जब आप एहराम में होते हैं तो आकाम बदल जाते हैं। जैसे अर्ज किया 29 चीज़ें आप पर हराम हो गई जब आप एहराम में हैं। अब आप देखिए, शिया हो या सुन्नी हो, बरेलवी हो, चिकड़ालवी हो, देवबंदी हो, इसना आशरी हो, कोई हो, जितने भी फ़िरक़ों वाले जाते हैं अरफात में, क्योंकि वो एहराम में होते हैं, लिहाजा जोहर असर को मिलाकर पढ़ते हैं। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि अगर आम हालात में मिला के पढ़ना जायज़ होता तो कम से कम एहराम में अलग अलग पढ़ाई जाती, इसलिए कि एहराम में तो टाइम ही बहुत होता है, अरफात में तो टाइम गुजरता ही नहीं है, मुज़दलिफ़ा में तो रात ही बड़ी लंबी हो जाती है, वहाँ तो चाहिए था मगरिब इशा को अलग अलग पढ़ाया जाता ताकि ज़्यादा इबादत होती। मगर हम समझते हैं कि एहराम की ये रिक्वायरमेंट है कि वहाँ पर अजानें भी दो न कही जाए, अजान भी एक हो, इकामतें दो हो, जोहर असर को भी इकट्ठा पढ़ा जाए, मगरिब और इशा को भी इकट्ठा पढ़ा जाए। तो पता चला कि अगर ये बिदअत होती जोहर असर का इकट्ठा पढ़ना, अगर बिदअत होता या जोहर मगरिब और इशा का इकट्ठा पढ़ना अगर नाजायज होता तो कम से कम हुजूर ने तो न किया होता, इमामों ने तो न किया होता, सहाबा किराम ने तो न किया होता। आज हमारे सुन्नी भाई तो इकट्ठी नमाजें न पढ़ते। इकट्ठी नमाजें पढ़ना इस बात की दलील है कि जब तकर्रुब इलाही जोबन पे होता है तो उस वक्त नमाजें इकट्ठी होती हैं। जरा समझिएगा, उस वक्त नमाजें इकट्ठी होती है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि हर वक्त आप इकट्ठी पढ़ें। हमारे नबी करीम इकट्ठी भी पढ़ते थे, अलग अलग भी पढ़ते थे, सफर में भी इकट्ठी पढ़ी है, हजर में भी इकट्ठी पढ़ी है। अगर आप अलग अलग भी पढ़े तो भी अच्छी बात है, मगर इकट्ठे पढ़ने की इजाजत जरूर है। ये अलग बात है कि कुरान में भी इसका सबूत है, वो बात मैं अर्ज करूंगा। मगर यहाँ ये बात तय हो गई कि जब आप एहराम में हैं आप जोर भी इकट्ठी पढ़ेंगे असर के साथ, मगरिब इकट्ठी पढ़ेंगे इशा के साथ, क्योंकि आप एहराम में हैं। तो पता चला जब कोई एहराम में होता है तो जोरैन भी इकट्ठी होती है, मगरिबैन भी इकट्ठी होती है। तो भैया मिना जो नामुकम्मल कुर्बानी है, मिना के एहराम में अगर जोरैन इकट्ठी जायज है, मगरिबैन इकट्ठी जायज है, तो करबला के एहराम में जोरैन और मगरिबैन इकट्ठी कैसे जायज नहीं? क्योंकि तुम पार्ट टाइम एहराम में होते हो, लिहाजा कभी इकट्ठी पढ़ते हो और कभी जुदा पढ़ते हो, और हम करबला के परमानेंट एहराम में हैं। जब तक हमारा इमाम ज़माना नहीं आता हम इकट्ठी पढ़ेंगे, जब एहराम खुल जाएगा हम भी अलग अलग पढ़ने के लिए तैयार। अब एक चीज और भी कुरान से सुन ले, खस्ता तो नहीं हुए, थके हैं तो बस कर दूं, पढ़े आगे, थोड़ा सा रिस्पांस भी देखना है ना। माशाल्लाह मजलिस तो मैं पढ़ के आया हूं 4-5 घंटे की मसाफत पे अल्लाह के फजल करम से। तो मैं ये चाहता हूं कि इस वक्त एक इशू और मैं आज की हद तक रेस कर दूं, फिर इंशाल्लाह बाकी गुफ्तगू कल करूंगा। एक इशू जबरदस्त है जो और भी मैं रेस कर दूं कि मसलन तबर्रुक का क्या सबूत है, न्याज का क्या सबूत है, सबील का क्या सबूत है कुरान से। अब आज मैं साबित कर रहा हूं न्याज भी कुरान से, सबील भी कुरान से, और शबीहें भी कुरान से। आयत पढ़ रहा हूं, सूरह सबा आयत नंबर 13, यामलून लहू मा यशाउ मिन महारीबा व तमाफीला व जिफान कल जवाब व कुदूर रासियात। इस आयत पे तवज्जो कर ली तो सारे सबूत आपको खुद ब खुद मिल जाएंगे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे का किस्सा है सूरह सबा में। वो मुल्क सबा की जो मलका थी बिल्कीस, उनके नाम पर ये सूरा है। ये किस्सा है हजरत सुलेमान का कि यामलून लहू, उन्होंने एक मरतबा जिन्नों को इकट्ठा किया और जिन्नों से कहा कि ऐ जिन्नों, तुम्हारी उम्र तो बड़ी लंबी है ना, तुमने तो साबिका अंबिया को देखा है ना? हाँ देखा है। कहा मैंने तो नहीं देखा, तो मेरा दिल चाहता है कि मैं उन अंबिया की शक्लें देखूं। तो तुम ऐसे करो, उन अंबिया की शबीहें बना के मेरे दरबार में ले आओ। और कुरान ने इसको अप्रिशिएट करते हुए कहा यामलून लहू,
وہ جن بڑے وفادار تھے وہ بنا کے لے آتے تھے سلیمان کے لیے من محاریب و تماثیلا، ان انبیاء کی شکلوں کو، شبیہوں کو، اور ان کے محرابوں کی شبیہوں کو، کہ ایسی مسجدوں میں وہ نماز پڑھتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ جب نبی کی شبیہ جائز ہے تو جانور کی شبیہ میں کیا قباحت ہو سکتی ہے؟ نبی کی شبیہ جائز ہے، اور نبی جہاں نماز پڑھ رہے ہیں اس نماز پڑھنے والی جگہ کی شبیہ جائز ہے، انبیاء کی شبیہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد کہا کہ میں جب تقریر کرتا ہوں اے جنوں، میں نہیں چاہتا ہوں میری تقریر کے بعد مجمع خالی ہاتھ جائے، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم بڑی بڑی دیگیں بناؤ، یہ قرآن ہے، بڑی بڑی دیگیں بناؤ اور بڑے بڑے پیالے لے کے آؤ جن میں 1,000 کا کھانا پکے اور 1,000 کے لیے شربت تیار ہو، تاکہ جو نبی کے دربار میں آئے وہ خالی ہاتھ نہ جائے، وہ شربت بھی پی کے جائے، وہ کھانا بھی کھا کے جائے۔ لیجئے قرآن سے ثابت ہو گیا، سبیل کا بھی ثبوت مل گیا، نیاز کا بھی ثبوت مل گیا، یہ سنت انبیاء ہے، بدعت نہیں ہو سکتی، بدعت نبی نہیں کرتے، امتیں کیا کرتی۔ بس اب میں سم اپ کروں آج کی گفتگو، کل انشاءاللہ پھر میں ذرا اور ڈیٹیل سے گزارشات کروں گا۔ آج میں سم اپ کرتے ہوئے ایک ثبوت اور دینا چاہ رہا، اور وہ ہے ثبوت ذوالجناح کا۔ اس پہ ذرا اعتراض ہوتا ہے بہت، میں عرض کر رہا ہوں نا جناب، اسی لیے تو میں آیا ہوں، اسی لیے تو میں ہزاروں کے مجمع کو چھوڑ کے یہاں بیٹھا ہوں آپ کی خدمت میں، تدبر کے لیے تو میں آیا ہوں۔ اور یہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ انتظامیہ والے ایک احسان کر دیں، آج نیو جرسی والے بھی، نیو یارک والے پوچھ رہے تھے، یہ کیسٹیں دے دیں، اللہ کے فضل و کرم سے دنیا کے ہر چینل پہ چلیں گی یہ کیسٹیں انشاءاللہ، یہ ہو جائیں تاکہ آپ کے البنی والوں کا پتہ چل جائے دنیا کو کہ البنی میں کیا بارش ہو رہی ہے قرآن کی آیتوں کی، اور قرآن سے کیسے کربلا کو ثابت کیا جا رہا۔ تھکے نہیں تو میں آج ہی ماتم کا ثبوت بھی دیتا ہوں قرآن سے۔ تو جناب ایک تو بات یہ سن لیجئے، پہلے تو ذرا ذوالجناح کا ثبوت سن لیجئے، سورہ العادیات، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ اللہ فرماتا ہے مجھے قسم ہے ان گھوڑوں کی کہ جو سر پٹ دوڑتے ہیں، جن کے پاؤں سے چنگاریاں نکلتی ہیں، اور جو دشمن کے قلب میں جا کر، دل میں جا کر حملہ کر کے خاک اڑاتے ہوئے واپس چلے آتے ہیں، مجھے ان گھوڑوں کی قسم ہے۔ اب ایمان سے بتائیے یہ ابو سفیان کے گھوڑے کی قسم ہے یا حسین و علی کے گھوڑوں کی قسمیں ہیں؟ یہ کون سے گھوڑے ہیں؟ تو پتہ چلا کہ گھوڑے کی قسمیں اللہ کھا رہا ہے۔ تو بھیا اللہ جو مجاہد گھوڑوں کی قسمیں کھا رہا ہے، وہ مجاہد اصحاب کی قسمیں نہ کھاتا اگر انہوں نے بھی جہاد کیا ہوتا۔ اللہ کی نظر میں تو گھوڑا محترم ہو جاتا ہے اگر وہ جہاد کرے۔ ذرا ملاحظہ تو فرمائے۔ جی ہاں، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ قرآن مجید میں گھوڑوں کا ثبوت بھی موجود ہے، اور بھی بہت ہیں ثبوت، انشاءاللہ آتے رہیں گے۔ آج کی حد تک ایک ثبوت ذرا اور سن لیجئے تاکہ انشاءاللہ ایک ایک لفظ میرے بھائی بہنوں تک پہنچ جائے۔ مجھ سے کسی صاحب نے کہا یہ جو آپ تابوت نکالتے ہیں اگر یہ قرآن سے آپ ثابت کر دیں تو پھر ہمیں پتہ چل جائے گا یہ بدعت نہیں بلکہ یہ عبادت ہے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 248 اس میں ارشاد ہوتا ہے ان آیت ملک ہی ایاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ۔ تم یہ پوچھ رہے ہو نا، اسماعیل نبی نے کہا تم جو پوچھ رہے ہو کہ طالوت کو میں نے کیوں بنایا ہے جان نشین، کیوں اپنا خلیفہ بنایا ہے، اس لیے کہ وازادہ بسطۃ
فی العلم والجسم، اس لیے کہ وہ شجاع زیادہ ہے اور وہ عالم زیادہ ہے، وہی خلیفہ ہوتا ہے نبی کا جو شجاع ہو اور جو عالم ہو۔ اور اگر تم نشانی پوچھتے ہو کہ خلیفہ برحق کی نشانی کیا ہوتی ہے تو سن لو، ان آیت ملک ہی، خلیفہ برحق کے اقتدار کی نشانی یہ ہے ان یاتیکم التابوت من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تابوت آئے گا۔ تو تابوت خلیفہ برحق والے رکھتے ہیں، خلیفہ باطل والے نہیں رکھتے، اور یہ اللہ کی طرف آتا ہے۔ اور اس میں ہے کیا؟ فیہ سکینۃ من ربکم ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، اس تابوت میں تمہارے رب کی طرف سے سکون ہوگا۔ اور کیا ہوگا؟ وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، اور اس تابوت میں نبی کے تبرکات نہیں ہوں گے بلکہ آل موسیٰ کے تبرکات ہیں، آل ہارون کے تبرکات ہیں۔ آل کے تبرکات ہوتے ہیں، نبی کی آل کے تبرکات ہوتے ہیں۔ اب ان کے ذہن میں خیال پیدا ہوا کہ جب اتنا وزنی ہوگا جس میں تبرکات آل رسول ہوں گے، اسے آخر اٹھائے گا کون؟ تو قرآن نے کوٹیشن دی، تم فکر نہ کرو، تحملہ الملائکہ، اسے شیطان نہیں اٹھاتے، اسے فرشتے اٹھاتے ہیں۔ تو جو تابوت حق والوں کا ہوتا ہے اس کے لیے فرشتوں جیسا مزاج چاہیے، شیطان جیسی طبیعت نہیں چاہیے۔ اس لیے ایک ایک کر کے کل انشاءاللہ اور گزارشات پیش کروں گا، اور بالکل حدیث کا سہارا نہیں لوں گا، آیتوں کے پس منظر میں کربلا کو بحق محمد و آل محمد ثابت کرتا ہوا چلا جاؤں گا۔ آج میں گھر گیا تھا، وہاں سے کچھ اور میٹیریل بھی لے کر آیا ہوں، الحمدللہ بہت ساری آیتیں اور ہیں جو میں آج لے کر آیا ہوں، جو کل سے اور میں بارش کروں گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بھائی بہنوں سے کہیں، برادران اہل سنت سے بھی کہیں کہ وہ آئیں، جو باقی ماندہ تقاریر ہیں ان کو سنیں، اور جلوس میں بھی جو جا سکتے ہیں وہ جائیں، جن کی مجبوری ہو وہ یہیں سے دعا دیں۔ بس میں آخری جملہ کہہ کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ سرکار سید الشہداء امام حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کا ذکر قرآن میں اتنا کثرت سے ہے، کل میں ایک سلسلہ آیتوں کا پڑھوں گا کہ جو آیتیں سرکار سید الشہداء کے لیے ہیں۔ اور ایک جملہ آج یہاں بھی عرض کر دوں کہ امام حسین کا وزن کیا ہے، امام حسین کا وزن کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مسجد میں تھا، آئی وٹنس ہوں، سرکار خطبہ دے رہے ہیں، خاتم الانبیاء واز فرما رہے ہیں، خاتم الانبیاء آیتیں پڑھ رہے ہیں، حدیثیں پڑھ رہے ہیں، اور وہ ارشادات فرما رہے ہیں کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ حسین ابن علی جو مسجد نبوی کے صدر دروازے سے آئے ہیں، حسین کا کرتے سے پاؤں اٹک گیا اور حسین گر گئے ہیں۔ جب حسین گر گئے ہیں تو حضور نے خطبہ ترک کر دیا، خطبہ چھوڑ دیا ہے، آ کے حسین کو اٹھایا ہے۔ اور میں آئی وٹنس ہوں کہ حسین کا بدن مٹی سے، کرتا حسین کا مٹی سے بھر چکا تھا۔ جب جیسے ہی حضور نے اٹھایا، حضور کے سفید کرتے کے اوپر وہ مٹی لگ گئی۔ میں نے آ کر بچے کو لینا چاہا، میں نے کہا یا رسول اللہ یہ بچہ مجھے دے دیجئے، اس لیے کہ آپ کے کپڑوں پہ مٹی لگ رہی ہے۔ تو مجھے رسول نے جھڑک کے کہا یا ابا ہریرہ تعرف من ھذا، تمہیں کچھ خبر بھی ہے کہ یہ ہے کون؟ کہا مولا یہ آپ کا نواسا ہے۔ کہا صرف نواسا نہ سمجھو، جو مٹی حسین سے مس ہو جائے وہ خاک شفا بن جاتی ہے۔ ذرا غور فرمائیے آپ حسین ابن علی کا مقام، اور پھر کہتے ہیں ھذا حسین، یہ میرا حسین ہے، فاعرفوہ وانصروہ، اس کو پہچان بھی لو اور اس کی نصرت بھی کرنا۔ یہ جملہ ہے حضور کا، ظاہر ہے یہ جملہ سب کو یاد تھا، اور جیسے یاد تھا بی بی زینب کو، ایسے تو کسی کو یاد نہ تھا۔ حالانکہ بی بی تو وہاں موجود نہ تھی کہ حسین کی نصرت کرنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب شب عاشور میں سب بیویاں اپنے اپنے بچوں کو تیار کر رہی تھی جہاد کے لیے، تو حسین ابن علی جب جناب زینب کے خیمے پہ رکے ہیں تو یہ آواز محسوس کرتے ہیں کہ بی بی کہہ رہی ہے اونو محمد سے کہ تم ایک طرف سے
حیدر کرار کا خون رکھتے ہو، دوسری طرف سے تمہاری رگوں میں جعفر طیار کا خون ہے۔ اپنے ماموں پہ ایسے قربان ہو جانا کہ دنیا مثال دے۔ یہ بیوی بچوں کو درس دے رہی ہے، اور معلوم ہے نا بیوی نے کب ان بچوں کو لیا تھا؟ راوی نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جب قافلہ چلا ہے نا تو ابو الفضل گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے اور آ کر کہتے ہیں مولا ذرا قافلے کو روک لیجئے۔ حسین ابن علی کہتے ہیں ابھی تو ہم چلے ہیں، تو روکنے کا کیوں کہنے آئے؟ کہا بھائی عبداللہ آ رہے ہیں۔ عبداللہ کو آتا ہوا دیکھا تو پشت محمل سے جناب زینب نے کہا عبداللہ روکنے تو نہیں آئے؟ کہا میری مجال، میرے مولا میرے امام آپ کے بابا علی ابن ابی طالب نے شرط رکھی تھی عقد میں کہ ولی کو باپ کو حق ہے شرط رکھنے کا۔ عبداللہ جب میری بیٹی حسین کے ساتھ ملک عراق جانا چاہے گی تو تم روکو گے نہیں؟ میری مجال ہے میں روکوں؟ تو پھر کیوں آئے ہو؟ کہا بی بی یہ 2 بچے لایا ہوں، ہم اشراف ہیں بنی ہاشم، ہمارا دستور یہ ہے کہ بڑی شے پہ چھوٹی شے کو صدقہ کرتے ہیں، اون کو میری طرف سے حسین پہ وار دینا، محمد کو اپنی طرف سے صدقہ کر دینا۔ کیونکہ صدقہ کہا تھا نا، صدقہ ذرا سمجھیے گا، صدقہ چھپا کے دیا جائے تو اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، یہی حکم ہے نا۔ تو بی بی نے کیونکہ صدقہ سمجھا تھا لہذا اون و محمد کا کبھی ذکر ہی نہ کیا کہ جب صدقہ ہے تو پھر تو چھپا دینا ہے۔ یہاں تک شمر کے جملے ہیں، شمر کہتا ہے کہ میں نے کربلا کے رن میں جب یہ بیویاں اپنے اپنے وارثوں سے اپنے اپنے بچوں سے وداع آخر کر رہی تھی تو میں نے 2 لاشیں لاوارثوں کی طرح دیکھی، اور میں قریب زینب گیا اور میں نے کہا رسول زادی علی زادی کیا ان بچوں کی ماں نہیں ہے؟ تو بی بی نے کہا ماں تو ہے مگر ماں ایسے کو رو رہی ہے جس کی رونے والی ماں نہیں۔ اللہ اکبر۔ میں نے تو یہاں تک بھی روایتوں میں دیکھا کہ جب قیدیں رہا ہوئی تھیں اور سر آئے تھے تو جب یہ 2 سر آئے ہیں نا، ہر سر کو لینے کے لیے کوئی بی بی آگے بڑھی۔ 2 سر ایسے تھے اون و محمد کے جن کو زین العابدین نے وصول کیا ہے، ان کو لینے کے لیے ان کی ماں آگے نہیں بڑھی۔ صدقہ جو کہہ دیا ہے تو پھر کیا یاد کرنا۔ میں نے تو یہاں تک بھی روایتوں میں دیکھا ہے کہ جب یہ کاروان اسیران کربلا اجڑ کے آیا ہے کوفہ سے ہوتا ہوا اور کربلا میں آیا تو ہر ایک کا بین تاریخ میں لکھا ہے، اگر بین نہیں ملتا تو زینب کا اون و محمد کے لیے نہیں ملتا۔ زینب نے نہ شام میں اون و محمد کو یاد کیا نہ کربلا میں اون و محمد کو یاد کیا۔ یہاں تک بھی روایتیں بتاتی ہے کہ جب آئی ہے نا بی بی زینب، میں ایک جملہ اور کہنا چاہ رہا ہوں اور اس کے بعد اسے میں کمپلیٹ کر دوں گا۔ وہ جملہ یہ ہے کہ یہ 2 بچے اللہ آپ کو لے جائے زیارت پر، آپ دیکھیے گا حضرت اون کی قبر کہاں پر ہے۔ دیکھیے یہ 10 کلومیٹر دور ہے حضرت اون کی قبر۔ ذرا غور فرمائے، یہ شہزادہ اتنا شجاع تھا 10 کلومیٹر تک اس شہزادے نے فوج یزید کو پسپا کر دیا ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیے گا جناب زینب کے لال کی کیا شجاعت ہے۔ اور جناب زینب نے یہ جملہ بھی شب میں کہا تھا کہ اے میرے بچوں مجھے علم ہے تم بڑے بہادر ہو، تم فرات پہ قبضہ کر لو گے مگر پانی نہیں پینا اس لیے کہ ماموں پیاسے ہیں۔ راوی نے لکھا جب دونوں بچے گئے ہیں میمنہ سے میسرہ پہ جو حملہ کیا ہے تو دونوں شہزادوں نے اون و محمد نے فرات پہ قبضہ کر لیا۔ جیسے ہی فرات پہ قبضہ کیا تو محمد نے وہاں دور سے خیمے کی طرف آواز دی اماں گواہ رہنا ہم نے قبضہ بھی کر لیا مگر پانی نہیں پیا اس لیے کہ ماموں پیاسے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد میرے عزیزو یہ بھی یاد رکھیے جب اون و محمد گرے ہیں نا تو ایک مرتبہ حسین ابن علی چلے، جناب زینب نے ابا کا دامن پکڑ لیا، کہاں جاتے ہیں بھیا؟
کہا آپ کے بچوں کی لاشیں اٹھا کے لے آؤ، کہا وہ صدقہ ہے، جتنی دیر میرے بچوں کی لاشیں اٹھانے میں لگے گی اتنی دیر آپ میرے سامنے بیٹھ جائیں، میں آپ کی زیارت کر لوں۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی یاد رکھیے میرے عزیزوں، ان جوانوں نے بڑی جنگ کی ہے۔ آج ہی جب میں مقتل کی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا تو محمد اتنے چھوٹے تھے کہ ہر شہید جب زین اسب سے گرتا تھا تو امام حسین کو یاد کرتا، مگر محمد جب گرے ہیں تو ایک مرتبہ کہا اماں میں گر گیا، اماں میں گر گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ زینب کا کلیجہ ہے کہ نہ ان کو یاد کیا نہ محمد کو یاد کیا، اگر بہن کیا تو حسین کا کیا۔ بس آخری جملہ التماس دعا جب زینب اجڑ کے مدینہ آئی ہے اور اپنے نانا کی زری پہ گئی ہے نا، تو نانا کو ہر ایک کا پرسہ دیا ہے، نانا تیرا حسین نہ رہا، نانا تیرا اکبر نہ رہا، نانا تیرا اصغر نہ رہا، نانا تیرا قاسم نہ رہا، ہر ایک کا پرسہ دیا، نانا تیرا حسین نہ رہا جس کی ناز برداری کرتا تھا، مگر اون و محمد کا تذکرہ نہیں کیا۔ اماں کی قبر پہ بھی اون و محمد کو یاد نہ کیا، بھائی حسن کی مزار پہ بھی اون و محمد کو یاد نہ کیا۔ اور پھوپھی بھتیجے کا طریقہ یہ ہوتا، امام زین العابدین مصائب پڑھتے، سیدہ زینب روتی رہتی، یا سیدہ زینب مصائب پڑھتی، بھتیجا روتا رہتا۔ جب کئی دن گزر گئے، ایک دو روز عبداللہ آئے اور سید سجاد سے کہنے لگے عابد بیمار اپنی پھوپھی سے کہیے کہ میرا گھر بھی تو انہی کا گھر ہے، ان کے اور بچے بھی ہیں بچیاں بھی ہیں، ان سے کہیے ایک دن تو اپنی حویلی میں آ جائے۔ جناب زینب نے کہا کل ظہر کے بعد میں اپنی حویلی میں جاؤں گی سید سجاد۔ اب جو کل ہوا ظہر کی نماز ہو چکی، عبداللہ گئے ہوئے تھے، آنکھوں کی بینائی کمزور تھی۔ مسجد نبوی میں سید سجاد جو لے کے چلنے لگے ہیں تو دیکھا کہ کونے میں سید سجاد رو رہے ہیں۔ جناب زینب نے پوچھا ماذا یبکی کا یا بنیا، بیٹا کس شے نے رلایا؟ کہا ملک عرب کا دستور یہ ہے پھوپھی اماں، اگر باپ زندہ ہو تو جب بیٹی جاتی ہے میکے سے سسرال تو باپ لے کے جاتا ہے، تو پھر تحائف بھی دیتا ہے، بھائی زندہ ہو تو بھائی جاتے ہیں، بھتیجے اگر برسر آ سکے تو بھتیجے جاتے ہیں، تو پھر تحائف لے کے جاتے ہیں۔ میں سوچ رہا ہوں پھوپھی اماں، میں کربلا سے اتنا اجڑ کے آیا ہوں کہ میں تحفے میں دوں تو کیا دوں؟ کہا بیٹا تم مجھے حویلی میں پہنچا دو۔ اب سید سجاد جو پہنچا کے آئے، ابھی عبداللہ نہیں آئے تھے، عبداللہ جو آئے تو عبداللہ کی آنکھوں کی بینائی بھی کمزور تھی اور زینب کا رنگ بھی بدل گیا تھا، حلیہ بھی تبدیل ہو گیا، پہچانا نہیں۔ ایک مرتبہ اپنی بچیوں سے کہتے ہیں اے میری بچیوں، میں نے جو تم سے کہا ہے اگر کوئی مانگنے والی آئے میرے انتظار میں نہ بٹھایا کرو، اسے خیرات دے دیا کرو۔ یہ سننا تھا۔ زینب کا منہ پھر گیا کربلا کا، بھیا ہم اتنے غریب ہو گئے، ابن ہم بھی نہ پہچان سکا، اور پھر کہا عبداللہ اب مانگنے کو کیا رہ گیا؟ جس کا اکبر نہ رہا، جس کا قاسم نہ رہا، جس کا اصغر نہ رہا، جس کا حسین نہ رہا، جس کا غازی نہ رہا، وہ مانگے تو کیا مانگے؟ جب زینب اندر گئی اور دو تخت نظر آئے اون و محمد کے، پھر بھی گریہ نہیں کیا، اتنا کہا عبداللہ تیرا صدقہ قبول ہو گیا۔ ماتم حسین۔